يحصينا له العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه موت الهمم ولا يناله موت الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بسقور ميدان عرضه اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والثورة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقابية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على مولانا علي المسرد المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض والأرض السلام الصديق الشهيد صلاة كثيرة تعامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك أما بعد فقد وقوله الحق في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صلوات الله آنکھوں میں محبت حسین کی ٹھنڈک محسوس کرنے والے آج اس عشاء مجالس کی چھٹی گفتگو حضرات کے سامنے کرنے کے لیے حاضر ہوا اور اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں آپ جانتے ہیں کہ یہاں کا روایتی جلوس کل رات میں شب سات میں نکالا جائے گا اور اس کے ساتھ مہدی جناب قاسم علیہ السلام برآمد کی جائے گی، لہذا حضرات وقت کا خیال رکھتے ہوئے پابندی وقت سے شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں اور اب ایک جیتی جاگتی ہوئی صلوات کرنے کو محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، جہاں کل گفتگو روکی تھی آج گفتگو کا ادامہ دینا چاہ رہا ہوں۔ کل ہماری گفتگو جناب سید عالمیان کے اوپر تھی کہ پروردگار عالم نے جناب زہرا کو عظیم الشان بی بی اور عظیم الشان خاتون بنا کر بھیجا ہے کہ جس کے صدقے میں انبیاء کو عزت ملی، جس کے صدقے میں کائنات روشن ہوئی، جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے ہر ذکر کو ایک وقار عطا کیا۔ آئیے عزیزان گرامی، وہ آیت جو آپ حضرات روز پڑھتے ہو اس آیت سے کچھ اہم معلومات آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ آیت سب جانتے ہیں، ترجمہ سب جانتے ہیں، سورہ جانتے ہیں، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے سورہ کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر، رسول ہم نے تمہیں کوثر، فصل لربک وانحر، بس اب تم نماز پڑھو اور قربانی دو، انا شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا۔ یہ ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں، لیکن آج میں جو آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں بس آپ حضرات کی توجہات مطلوب ہیں، چونکہ آج تھوڑی سی طبیعت میں خستگی ہے، لیکن انشاءاللہ منبر پہ آنے کے بعد میں اپنے آپ کو خستہ محسوس نہیں کرتا۔ یہ کرم ہے اس بیمار کربلا کا کہ اگر واقعاً کوئی بیمار ہو تو اس کے منبر پہ آنے کے بعد کوئی بیمار رہتا نہیں ہے، خستگی خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ تو یقین جانو آپ تو پھر بھی فرش عزا پر بیٹھے ہیں،
آپ کے لیے خستگی نہیں ہونی چاہیے. توجہ، پروردگار عالم نے اس سورے میں 10 لفظ استعمال کیے ہیں، گن لیجئے گا گھر جا کے، اور 10 لفظوں میں سے 5 لفظ ایسے ہیں جو پورے قرآن میں دوبارہ ریپیٹ ہی نہیں کیے، صرف اور صرف اس سورے میں اللہ نے ریپیٹ کیے ہیں. آئیے میں آپ کو یہ نہیں سنا رہا، میں اس کے شان نزول، اس کے پیچھے کا جو منظر ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے اپنے خاص حبیب کو بھیجا. عرب کا دستور تھا کہ خانہ کعبہ پہ لوگ اپنے لکھے ہوئے شعر، چونکہ شاعری کا دور تھا، اپنے لکھے ہوئے شعر لگا دیا کرتے تھے، اور اس سے اچھا کوئی شعر اگر کہتا تھا تو وہ لا کے لگا دیتا تھا، اس سے اچھا کوئی شعر کہتا تھا وہ آگے لگا دیتا تھا. یعنی جتنا اچھا شعر کوئی لگاتا تھا، اپنا کلام لگاتا تھا، پچھلے کلام کو خود بخود اتار دیا جاتا تھا. یہ عرب کا دستور تھا. اب تفسیر سنا رہا ہوں میں قرآن کی، میری طرف متوجہ رہیں، انشاءاللہ نتیجہ آپ لے کے جائیں گے. رسول کے جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی رسول کے ایک بیٹے تھے جناب ابراہیم، وہ پیدا ہوئے، لیکن کچھ دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. رسول کے بیٹے جناب ابراہیم کا انتقال ہو گیا. اب ہوا کیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ ایک کافر جس کا نام سب مذہب والوں نے، سب فرقے والوں نے لکھا، عاص ابن وائل. کیا نام تھا؟ عاص ابن وائل. اس نے لکھا کہ جیسے اس نے سنا کہ رسول کے بیٹا ہوا اور انتقال پا گیا، رسول کے بیٹا ہوا اور انتقال پا گیا، تو اس نے لوگوں میں ایک اعلان کرنا شروع کیا، لوگوں اب تمہیں محمد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں محمد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ محمد کا ایک ہی بیٹا تھا، وہی اس دنیا سے چلا گیا. اب محمد جو اسلام کا مشن لے کے چلا ہے نا، وہ اسلام کا مشن ختم ہو جائے گا. اب محمد کے بعد کوئی اسلام کو فروغ نہیں دے سکتا، اب محمد کے بعد کوئی اسلام کو نہیں چلا سکتا. دیکھیں توجہ، اس جملے سے آپ کی جتنی بھی توجہات ہیں اس کو میں درک کر لوں گا کہ آپ کتنا سننا چاہ رہے ہیں. توجہ رکھیے گا. کیا کہا عاص ابن وائل نے کہ اب محمد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، محمد کے ایک بیٹا تھا، اللہ نے اسے واپس لے لیا، اب محمد کا اسلام جو ہے مشن وہ بیکار ہو گیا ہے، اب محمد کا اسلام جو ہے وہ مشن وہ آگے نہیں چلنے والا، محمد کا مشن ختم ہو گیا. توجہ رکھنا، کافر نے جملہ کہہ دیا اور تاریخ دانوں نے لکھ دیا، لیکن ہم جیسے چھوٹے سے چھوٹے طالب علم نے جب تحقیق کی تو جملہ نکالا. آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، توجہ. کیا کہا عاص ابن وائل نے کہ اب محمد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اب اسلام ختم ہو جائے گا، چونکہ محمد کی کوئی اولاد نہیں ہے. بھائی کافر تھا لیکن جانتا تھا کہ محمد کے بعد جو اسلام چلے گا وہ اولاد سے چلے گا، اسلام سے نہیں. کافر تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ مشن کو جو آگے بڑھاتے ہیں وہ کون بڑھاتا ہے؟ اولاد بڑھاتی ہے، ساتھ میں رہنے والے نہیں بڑھاتے. توجہ، ایک فکر دے کے جا رہا ہوں ذہن گرامی. اللہ نے منہ توڑ جواب دیا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جیسے یہ سورہ نازل ہوئی نا، رسول نے جا کے خانہ کعبہ پہ لگا دیا. تاریخ کہتی ہے عرب کے جتنے بڑے عربدہ تھے وہ، میں نے بتایا تھا نا، جب جیسے ہی بہتر کلام آتا تھا تو پرانے والوں کو ہٹا دیتے تھے. اب اللہ کے رسول نے صرف چھوٹی سے چھوٹی 3 آیتیں لا کے خانہ کعبہ پہ چپکا دی. تاریخ کہتی ہے کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کا جواب لاتا. آنے کے بعد 3 بڑے عربدہ تھے، ان کو بلایا گیا، عربی جاننے والے کا دیکھو یہ کلام کیا. تو ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ ما ھذا کلام البشر ھذا کلام اللہ. یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی جواب نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. رسول نے کہا کہ اگر تم میں ہمت ہے تو اس سے بہتر کلام لے آؤ، اس سے بہتر لا کے لگا دو. خدا کی قسم 1400 سال ہو گئے، لوگ اتنے مجبور ہوئے کہ اللہ کی 3 آیتوں کا جواب نہ لا سکے، اللہ کی 3 آیتوں کا جواب نہ لا سکے. جملے کو بدل کر کہہ دوں، اللہ کی بنائی ہوئی 3 آیتوں کا جواب نہ لا سکے. 1400 سال ہو گئے، 3 آیتوں کا جواب نہیں. کیوں؟ پہلے تو جواب آتا تھا اور نئے نئے کلام لگائے جاتے تھے. تو کیا کہا کہ وہ بندوں کا بنایا ہوا تھا،
کہ اللہ کا بنایا ہوا ہے تو نتیجہ آپ کی بارگاہ میں جو بندوں کو بنایا ہوا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں تو کوئی آ جاتا ہے، لیکن جسے اللہ بنا کر بھیجے، سبحان اللہ، جسے اللہ بنا کر بھیجے اس کے مقابل میں کوئی آ نہیں سکتا۔ سنیں عزیزان گرامی کیا کہا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ اب سنیے، دل کھول کے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں چونکہ تفسیر قرآن ہے، اب جا کے دیکھیے گا کہ لوگوں نے کوثر کا ترجمہ کیا کیا، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ سنیں گے کوثر کے 18 معنی لکھے ہیں بھائیوں نے، کتنے معنی؟ 18 معنی۔ کسی نے لکھا کوثر کا مطلب حوض کوثر، کسی نے لکھا کوثر کا مطلب جنت، کسی نے لکھا کوثر کا مطلب عام نہر، کسی نے لکھا کوثر کا مطلب اولاد، کسی نے لکھا کوثر کا مطلب خیر کثیر، کسی نے کچھ کتنے معنی لکھے؟ کتنے معنی لکھے؟ کتنے معنی لکھے؟ اب دیکھیں آپ کو اس معنی سے معنی ملا دوں گا، توجہ، کتنے معنی لکھے؟ 18 معنی۔ ایک لفظ کے کتنے معنی؟ 18 معنی۔ ایک لفظ کے کتنے معنی؟ اب تعجب نہیں ہوتا مسلمانوں پہ، تعجب نہیں ہوتا عربی پڑھنے والوں پہ، تعجب نہیں ہوتا عربی لکھنے والوں پہ کہ جب یہ معنی نکالنے میں آئے تو ایک لفظ کے 18 معنی نکال دے، اور جب معنی چھپانے میں آئے تو مولا کا دوسرا معنی نہیں، مولا کا دوسرا معنی نہیں ملتا۔ کیا انصاف ہے؟ کہا نہیں۔ آئیے عزیزان گرامی، خدا کی قسم میں کسی کتاب سے آپ کے سامنے نہیں بتا رہا کہ کوثر کا کیا معنی ہے، میں صرف اللہ کے قرآن سے بتاؤں گا کہ کوثر کا معنی کیا ہے، شاید آپ کے لیے نیا ہو۔ توجہ رکھیے گا، میں کسی بھی کتاب سے نہیں بتاؤں گا، چونکہ ہو سکتا ہے کتاب سے بتا دوں کوئی کچھ اعتراض کر دے، کوئی کچھ، میں کسی بھی کتاب سے نہیں، صرف اللہ کے قرآن سے بتاؤں گا کہ کوثر کے معنی کیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ خدا کی قسم یہ سورہ ہی بتا رہا ہے کہ کوثر کے معنی کیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تم نماز پڑھو اور قربانی ادا کرو۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ ایک لفظ آیا ابتر، ایک لفظ آیا ابتر۔ اب کسی سے مت پوچھو، یہ ابتر بتائے گا کہ کوثر کا معنی کیا ہے۔ میں جو سمجھ گئے ان کی عقلوں کو سلام۔ داد ہے ایسی شخصیتوں پر کہ جن کے ذہن فوراً قرآن کی طرف ہو جاتا ہے۔ قرآن اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ابتر بتائے گا کہ کوثر کے معنی کیا ہے، یہ ابتر بتائے گا کہ کوثر کے معنی کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ زمانہ تمہیں بے اولاد کہہ رہا ہے نا محمد، سنو ہم تمہیں کوثر دے رہے ہیں، تمہارا دشمن ابتر رہے گا۔ اے میرے اللہ کوثر کیا ہے؟ کہ ابتر سے سمجھو کہ ابتر بتائے گا کہ کوثر کسے کہتے ہیں، چونکہ دونوں اپوزٹ چیز ہے۔ توجہ، جب انسان کو کھانا مل جاتا ہے تو اس کی کیا چلی جاتی ہے؟ بھوک۔ جب انسان کو پانی مل جاتا ہے تو کیا چلی جاتی ہے؟ یعنی ایک لفظ جو دوسرے لفظ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نقیض۔ یہ نقیض بتاتی ہے کہ دوسرے لفظ کا معنی کیا ہے۔ آپ کیا کہیں گے مجھے پیاس لگی ہے تو سامنے والا آپ کو خود بخود پانی لا کے دے گا، یا اگر کہے گا کہ پانی لا دو تو خود سمجھ جائیں گے کہ پیاس لگی ہے۔ یعنی ایک لفظ دوسرے لفظ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، منطق اٹھا کے دیکھے، علم لوجک جسے کہا جاتا ہے وہ بھی یہی کہتی ہے، فلسفہ اٹھا کے دیکھے جسے فلسفی کہا جاتا ہے وہ بھی یہی کہتی ہے۔ اپنے پاس سے بات نہیں کرتا، عربی گرامر سے پڑھ کے آیا ہوں۔ توجہ کہ آخر کوثر کا معنی کیا ہے۔ اے محمد کے زمانہ تجھے بے اولاد کہہ رہا تھا نا، تیرا دشمن ابتر رہے گا، ہم تمہیں کوثر دے رہے ہیں۔ میرے اللہ بتا تو دے کوثر کا معنی کیا ہے۔ کیا خود ابتر سے پوچھو۔ اب میں نے کوثر کا معنی تلاش نہیں کیا، میں نے دیکھا کہ ابتر کا معنی کیا ہے۔ توجہ اہل مجمع کی توجہ، ابتر کا معنی مجھے ملا کہ جس کی نسل چلائے سے نہ چلے۔ تو اب کوثر کا معنی سمجھو، ابتر اسے کہتے ہیں کہ جس کی نسل چلائے سے نہ چلے، کوثر اسے کہتے ہیں جس کی نسل روکے سے نہ رکے۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟
जिसकी नस्ल रोके से न रुके। यही वजह है ना जमाने में फला का नाम लेने वाला कोई नहीं है। फला यानी रसूल का दुश्मन, अबू लहब का नाम लेने वाला कोई नहीं, अबू जहल का नाम लेने वाला कोई नहीं। लेकिन आज जमाने में आपको कासमी भी मिल जाएंगे, रिजवी भी मिल जाएंगे, तकावी भी मिल जाएंगे, जैदी भी मिल जाएंगे। कौन है ये? जिनकी नस्ल रोके से न रुके। यही वजह है ना कि चारों तरफ से खुदकश हमले हो रहे हैं। यही वजह है ना कि जमाना सोच रहा है किसी तरीके से इस नस्ल को रोक दिया जाए, किसी तरीके से इस अज़ा को रोक दिया जाए। तवज्जो रखना अज़ीज़ान गिरामी, आज आपको एक जुमला दे के जा रहा हूँ, खुदा की कसम जब तक जिएगा इस जुमले को याद कीजिएगा। कहीं पे कुछ हमले किए जा रहे हैं, कहीं पे कैसे हमले किए जा रहे हैं, कहीं पे शियों को मार दिया जाता है, कहीं पे अज़ा को रोका जाता है। तवज्जो, लेकिन कभी भी अज़ादारी और अज़ादार कभी भी कसम खुदा की रोके से रुके नहीं। यानी क्या मतलब? का बम के धमाकों से डराया जा रहा है। आज ये मोहम्मद रजा अल-ऐलान एक जुमला कह रहा है, सुनो, अज़ादारों को बम के धमाके से डराना ऐसा है कि जैसे मछली को ये धमकी देना कि तुझे पानी में डुबो दूं। क्या मतलब? का मतलब ये कि मछली उसे कहते हैं जो रहती आई पानी में, सुभान अल्लाह। अज़ादार उसे कहते हैं जो हमेशा से इन चीजों से खेलता आया। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी अज़ीज़ान गिरामी, हर जगह आपको औलाद सैयदा मिल जाएगी। और यही वजह है जहां देखे जमाने में कहीं भी अज़ीज़ान गिरामी एक पैगाम दे रहा हूं मैं आपको वाज़रत के साथ कि हालांकि मेरे मुंह से ये बात कहते हुए अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी कह रहा हूं अपनी छोटा भाई समझ के कि सादात के एहतराम में कमी ना करना। क्यों? इसलिए कि खुद रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि सैयदों का एहतराम करो, सैयदों का एहतराम करो। अगर उनके आमाल अच्छे हैं उनके आमाल की वजह से एहतराम करो, अगर उनके आमाल अच्छे नहीं हैं फिर भी मेरी वजह से एहतराम करो कि मेरी औलाद से है। सैयद अंबिया, इसलिए कभी भी एहतराम सैयद में कभी ना आ जाए। सैयद का एहतराम आपको करना है। और यही वजह है कि जनाब हुर, आप जानते हैं, हालांकि मैं बात कहीं से कहीं जा रही है, मैं सोच के कुछ आया था, लेकिन एक जुमला आ गया तो आपकी बारगाह में दे दूं। कभी आपने सोचा कि जनाब हुर जो यजीद के लश्कर में थे वो आखिर हुसैन के लश्कर में कैसे आ गए? ये एक रात की बात नहीं थी। कभी सोचा आप? एक रात की बात। रिवायत में ये मिलता है कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये घेर के लाया है ना हुर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर के लाया है हुर करबला के अंदर, तो रिवायत ये कहती है जैसे ही हुसैन के लिजाम फरस में हाथ डाला ना हुर ने, तो इमाम हुसैन ने कहा हुर तेरी माँ तेरे जनाजे में बैठे, तेरी माँ तुझे रोए। तो उसने पलट के एक जुमला कहा था, हुसैन मैं आपकी माँ को नहीं कह सकता हूँ कि आपकी माँ सैयदा है। बस ये एक जुमला था कि हुर की तकदीर बदल गई। आप समझ रहे हैं ना? एहतराम में सैयद और सैयदा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस बीबी का एहतराम किसने किया? सुनेंगे अज़ीज़ान गिरामी, इमाम बुखारी सही बुखारी में लिखते हैं कि इज़ा दखलत फातिमा फ़क़ाम रसूलुल्लाह, जिस वक्त जनाब ज़हरा दरबार में आया करती थी, किसमें? मस्जिद नबवी समझ लीजिए या रसूल का दरबार। जिस वक्त शहजादी आया करती थी, इज़ा दखलत फातिमा, फातिमा दाखिल हुआ करती, फ़क़ाम रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह एहतराम में खड़े हो जाया करते, रसूलुल्लाह एहतराम में। और कहते अजलसा बिमजलिसिही, और रसूल अपनी जगह पर बिठाते थे, रसूल अपनी जगह पर बिठाते थे, रसूल अपनी जगह पर बिठाते थे। रिवायत में है रसूल अपनी जगह। अब लिखने वाले लिख के खामोश हो गए, उसके बाद मुझे ये नहीं मिला कि रिवायत में कि रसूल खड़े रहते थे या बैठ जाया करते। वाह, जुमले की कदर नहीं की आपने, समझे थे कि रसूल अपनी जगह पर बिठा देते थे। उसके बाद रिवायत नहीं बोलती। तवज्जो, क्या कहा? इज़ा दखलत फातिमा। अब इस जुमले को कहीं और ले जा रहा हूं मैं। इज़ा दखलत फातिमा, शहजादी जैसे ही दाखिल होती थी, फ़क़ाम रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह खड़े हो जाया करते थे। यानी इसका मतलब यह है कि अगर शहजादी आ जाए तो कायनात का रसूल खड़ा हो जाए,
شہزادی آ جائے تو کائنات کا رسول کھڑا ہو جائے. اب انصاف سے بتاؤ اگر اس مجمع میں شہزادی بیٹھی ہو, رسول اللہ بیٹھے ہو اور کائنات کا امیر مولا مشکل کشا آ جائے تو شہزادی کھڑی ہوں گی شوہر کے احترام میں, رسول کھڑے ہوں گے بیٹی کے احترام میں. اب آگے لے جاؤں بات کو. اور اسی مجمع میں اگر علی کی ماں فاطمہ بنت اسد آ جائیں, علی کھڑے ہوں گے ماں کے احترام میں, فاطمہ کھڑی ہوں گی شوہر کے احترام میں, رسول کھڑے ہوں گے فاطمہ کے احترام میں. منظر کشی کر دی نا, یہ چاروں ذوات مقدسہ ایک جگہ بیٹھی ہو. اب انصاف سے بتاؤ اس مجمع میں وہ آ جائے جس کو زمانہ کافر کہہ رہا تھا. اگر ابو طالب آ جائے تو جناب فاطمہ بنت اسد احترام ابو طالب, علی کے مرتضی احترام مادر, شہزادی عالمیہ احترام شوہر, اور رسول کھڑے ہوں گے احترام جناب سیدہ میں. انصاف سے بتاؤ اگر کائنات کا رسول کھڑا ہو گئے تو یہ کائنات کا رسول تھوڑی کھڑا ہوگا, ان کے پیچھے 1,23,999 نبیوں کا لشکر ہے. تو زمانہ سمجھا نہیں. ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں کہتا ہوا چلوں تو اس منزل پہ آ ہی گیا ہوں تو کہتا ہوا چلوں, زمانہ ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ بھائی تم ایسا کیا مسئلہ ہے کہ ابو طالب کو مانتے ہو, ابو طالب کو مانتے ہو, ایسا مسئلہ کیا ہے کہ تم ابو طالب کو مانتے ہو. توجہ, قسم خدا کی کبھی کبھی اس انداز میں بھی جواب دیا کرو, چونکہ اس انداز میں جب جواب دو گے نا تو زمانے والے خود بخود خاموش ہو جائیں گے. کہ زمانہ کہتا ہے کہ ابو طالب کو کیوں مانتے ہو, ابو طالب کو کیوں مانتے ہو, کہ ہم سے یہ نہ پوچھو ہم ابو طالب کو کیوں مانتے ہیں, بھائی ہم سے یہ پوچھو کہ ہم ابو لہب کو کیوں نہیں مانتے. بھائی جو سمجھ گئے ان کی عقلوں کو سلام. بھائی چچا وہ بھی ہے, چچا یہ بھی ہے, لیکن ابو لہب پہ قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب, کہ ابو جہل تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے, تیرے پیر ٹوٹ جائے. اور کائنات کے عظیم رسول کی پرورش کی جناب ابو طالب نے. بس چونکہ مجھے زیادہ منزل پہ نہیں لے کے جانا ہے, آپ کو ایک سے دو باتیں اور کرنا چاہ رہا ہوں مسجد کے لیے. بس آخری آیت پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد میری بھی ہمت ساتھ چھوڑ رہی ہے, اور خصوصاً آج مصائب میں کمی نہیں کرنی کیونکہ شہزادہ علی اکبر کا تابوت آپ کے سامنے برآمد کیا جائے گا. ایک سے دو باتیں اور کرنی ہے, میرے ساتھ رہیے. کہ جناب ابو طالب پہ بات آ ہی گئی تو آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں کہ جناب ابو طالب کس ذات کا نام ہے. ایک قرآن کی آیت ہے سورہ مبارک اسراء آیت نمبر 23 پارہ نمبر 15, اس میں کائنات کا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے رسول, رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ضعیف ہو جائے یا دونوں ضعیف ہو جائیں تو ان کے سامنے اف نہ کرنا. ولا تنہرہما, اور انہیں جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا کریما, اور ان سے ہمیشہ نرم لہجے میں گفتگو کرنا. یہاں تک آپ نے آیت سن لی اور بڑے آرام سے سن لی. کس سے کہا اللہ نے؟ رسول سے. کیا کہا؟ اپنے ماں باپ سے نیکی کرنا, اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرنا. کب آیت نازل ہوئی؟ جب رسول کی عمر, پہلی آیت کب آئی؟ 40 سال میں نا, 40 سال میں پہلی آیت. لیکن یہ تو سورہ اسراء اور بعد آئی. اب رسول کے ماں باپ کب تھے؟ واہ, جو سمجھ گئے ان کی عقل. رسول اپنی ماں کے شکم میں تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا, اور جیسے ہی دنیا میں آئے ہیں کچھ مہینے بعد جناب آمنہ خاتون ان کی ماں کا انتقال ہو گیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا, ماں باپ کو اف نہ کہنا. میرے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا یہی نہیں, اگلی آیت پڑھو, قسم خدا کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آیت سنیں کیا کہا. نہ رسول کے باپ ہے نہ رسول کی ماں ہے.
لیکن کائنات کے رسول کو اللہ حکم دے رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے رسول اپنے دونوں شانوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے جھکا دینا، اپنے دونوں شانوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے جھکا دینا، اپنے دونوں شانوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے جھکا دینا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ماں باپ تو ہے نہیں۔ کہا محمد رضا تجھے ابھی یہی نہیں معلوم، ماں باپ صرف وہ نہیں ہوتے جو پیدا کرتے، بلکہ ماں باپ وہ بھی ہوتے ہیں جو پرورش کر کے بڑا کرتے۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کروں گا، یعنی اللہ کو نے رسول کو حکم دیا اپنے شانوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے جھکا دو۔ بھائی پرورش کس نے کی؟ ابو طالب نے کی، فاطمہ بنت اسد نے کی، توجہ کا جھکا دو تو رسول نے یقیناً جھکائے ہوں گے، لیکن رسول کے شانے کسی ایسے ویسے کے شانے تھوڑی ہے۔ یہ شانے کون سے شانے ہیں؟ یہ شانے وہ شانے ہے کہ جس کے اوپر مہر نبوت ہے۔ مہر نبوت یعنی ہر انبیاء کی خواہش تھی کہ ہم مہر نبوت کی زیارت کر لیں۔ مہر نبوت رسول کے شان، اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں جھکا دو۔ کس کے سامنے؟ ماں باپ کے سامنے۔ جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں۔ آدم جس کے احترام میں جھکے اسے محمد کہتے ہیں، نوح جس کے احترام میں جھکے اسے محمد کہتے ہیں، ابراہیم جس کے احترام میں جھکے اسے محمد، کما حقہ بیان کر رہا ہوں۔ آدم سے عیسیٰ تک تمام نبی جس کے احترام میں جھکے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس کے احترام میں جھکے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ یہ ہے عزیزان گرامی حقیقت، قرآن سے بول رہا تھا، اور انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو آپ کی بارگاہ میں ایک سے ایک آیتیں پیش کی جائیں گی، لیکن عزیزان گرامی یہاں پہ ہمیں ایک پیغام بھی دیا گیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے خطاب، رسول اللہ سے خطاب ضرور کیا ہے، حکم رسول اللہ کو دیا ہے، لیکن یہاں پہ خطاب عام ہے، مراد عام ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ یقین جاننا اپنے ماں باپ کے سامنے رکھنا، یہ پیغام دے رہا ہے قرآن۔ ایک صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ قرآن آپ کو پیغام دے رہا ہے، یقین جاننا ماں باپ بڑی محنت سے آپ کو پرورش کرتے ہیں، بڑی محنت سے آپ کو پالتے ہیں۔ عزیزانو، ماں اس بیوی کو کہا جاتا ہے، ماں اس عورت کو کہا جاتا ہے جو خود تو گیلے میں لیٹ جاتی ہے لیکن کبھی اپنے لخت جگر کو گیلے میں نہیں لٹاتی۔ ماں اسے کہا جاتا ہے جو زمانے کی مصیبت برداشت کر لیتی ہے لیکن کبھی اپنے لال کے آنکھوں میں آنسو نہیں کرتی۔ باپ یقین جاننا جو صاحب اولاد ہے وہ شاید اس جملے کو سمجھتے ہیں، جو صاحب اولاد نہیں ہے خدا کرے صاحب کے اکبر کے صدقے میں وہ بھی صاحب اولاد ہے۔ جو صاحب اولاد ہے وہ اس جملے کو سمجھیں گے کہ باپ اگر پوری زندگی محنت کر لے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا اپنے شہزادے کے، اپنے لال کے قدموں کے نیچے رکھے۔ جو صاحب اولاد ہے خدا انہیں سلامت رکھے۔ عزیزانو، آج علی اکبر کی مجلس ہے اور آج علی اکبر کی مجلس سے آپ کو یہ درس لے کے اٹھنا ہے کہ کبھی بھی آپ کے ماں باپ آپ کے سامنے کچھ بھی کہیں آپ کچھ نہیں، بھلے ہی غلطی آپ کی ہو، بھلے ہی غلطی ماں باپ کی ہو، کسی کی بھی غلطی ہو، لیکن خدا کے واسطے اکبر کی لاج رکھنا۔ اکبر نے آپ کو یہی سکھایا ہے کبھی ماں باپ کے سامنے کبھی ماں باپ کی بے احترامی نہیں کرنا۔ خصوصاً قرآن کہہ رہا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر او احدہما، یعنی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے، یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے قرآن کہ جس وقت وہ حالت پیری میں، جس وقت وہ ضعیف ہو، اس وقت ان کے سامنے کبھی ان کو جھڑکنا نہیں۔ جھڑکنے کا مطلب یہ ہے کبھی ماں باپ اگر کچھ کہہ رہے ہیں، اگر اس پہ آپ جواب دے رہے ہیں تو یہ جھڑکنے کی بنیاد ہے۔ کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی بھی آگے نہ چلنا، ماں باپ کے برابر میں نہ بیٹھنا۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ باپ کے آگے نہ چلے، باپ کے برابر میں نہ بیٹھے، کیونکہ باپ نے آپ کو بڑی مشقت سے پالا ہے۔ لیکن ہاں زیادہ بس یہیں سے میں آپ کو مسائل دے رہا ہوں۔
اتنی ہمت تھی میری، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. لیکن عزاداروں، ایک ماں اور ایک باپ، یہ دو ایسی ذرات مقدسہ ہے، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کہ جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا لخت جگر مجھ سے کچھ آگے مانگے اور میں عطا کروں. نہیں معلوم کس کا ذہن کربلا تک پہنچ گیا، کس کا ذہن کربلا تک نہیں پہنچا. باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا لخت جگر مجھ سے کچھ آگے مانگے میں عطا کر دوں. ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا لخت جگر مجھ سے کچھ آگے مانگے میں عطا کر دوں. ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے میرا لخت جگر مجھ سے کچھ آگے مانگے اور میں عطا کر دوں. عزاداروں، کربلا کا عجب منظر تھا. وہ اکبر جس نے 18 برس کچھ نہ مانگا، اگر مانگا تو زینب کے سامنے آ کے کہتا ہے اماں میں نے آج تک کچھ نہیں مانگا. اماں آج 18 سال کا اکبر ہو گیا، اے پھوپھی اماں اجازت ہو تو کچھ مانگ لوں. زینب مجھے حوصلہ دینا کڑیل جوان کے مسائل پڑھ سکوں. خدا کی قسم عزاداروں، جناب زینب کا جملہ ہے. بی بی کہتی ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان آنکھوں پر جن کے سامنے میرے جوان اکبر کے مسائل پیش کیے جائے، ان سے آنسو نہ نکلے. عزاداروں، پھوپھی اماں 18 برس اکبر کو پالا اور پالنے کے بعد یہ جملہ میری بھائی بہنیں ضرور سمجھیں گی. عزاداروں، خدا نہ کرے کہ آپ کا جوان آپ کے سامنے آ گئے ایسے گفتگو کرے، کہتے پھوپھی اماں میں نے 18 برس ہو گئے کچھ نہیں مانگا. پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو کچھ مانگ لوں. زینب بھی تڑپ گئی. تڑپنے کے بعد کہتی ہے میرے لال تم تو جانتے ہو نا ہم عالم غربت میں ہے. میرے لال کربلا کا ول ہے، چاروں طرف سے فوجیں اشکیا ہے. میرے لال کچھ ایسا نہ مانگ لینا کہ زینب عطا نہ کر پائے. میرے لال کچھ ایسا نہ مانگ لینا کہ زینب عالم غربت میں عطا نہ کر پائے. اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا، نظروں کو نیچے کیا. پھوپھی اماں اکبر ایسے کچھ نہیں مانگے گا. اکبر بیان کرو کہ پھوپھی اماں جس نے 18 برس سے کچھ نہ مانگا، آج یہ اکبر مرنے کی اجازت. اکبر مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے. عزاداروں، اتنا کہنا تھا. جناب زینب نے امام حسین کی بارگاہ میں بھیجا کہ جا کر کہہ دینا کہ زینب اجازت نہیں دے رہی ہے. عزاداروں، اکبر کڑیل جوان اکبر باپ کے دربار میں آئے اور آنے کے بعد خیمے میں عرض کرتے ہیں بابا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. عزاداروں، جملہ سنیے گا حسین کا. عزاداروں، ابھی آپ نے سنا تھا نا، باپ بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہے، نہ جانے کس طریقے سے پالتا ہے، اور وہ بیٹا جو اکبر کے برابر خوبصورت ہو. عزاداروں، اس روایت کو یہی روک کے آپ کی بارگاہ میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ تو چلے حسین سے اکبر کتنی محبت کرتے ہیں اور اکبر سے حسین کتنی محبت کرتے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ جس وقت مدینے میں جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی نا، تو امام حسین علیہ السلام خوش ہوئے. زمانے میں شور ہو گیا کہ نبی کی ہم شکل حسین کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، اے حسین غریب، میں چاہتا ہوں کہ نبی کی زیارت کروں، لیکن نبی اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے، مجھے اکبر کی زیارت کرا دیجیے. عزاداروں، روایت یہ کہتی ہے کہ وہ شخص آیا، آنے کے بعد اکبر کو دیکھا
अकबर को देखने के बाद उसने रोना शुरू किया और हुसैन से कहने लगा, हुसैन अल्लाह से दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे भी एक ऐसा बेटा दे दे, अल्लाह मुझे भी एक ऐसा बेटा दे। हुसैन ने कहा अच्छा का जरा इतला बता, अगर अल्लाह ने तुझे एक ऐसा बेटा दे दिया और उसके पैर में कांटा लग जाए, उसके पैर में कांटा लग जाए, वो कहता है मौला मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, वो कांटा भले ही मेरी आंख में लग जाए। हुसैन कहते हैं बस इतना साहब, अरे मैं इस अकबर के सीने से बर्ची जनाब अली अकबर को इजाजत मिल गई। अकबर घोड़े पे सवार हुए, हुसैन गरीब आगे आए और आने के बाद अकबर को सवाल किया, अज़ादारों अली अकबर के मसाइब है, खुदा की कसम अब आप किरिया करेंगे और कलेजे पे हाथ रख के ये मसाइब सुनना, खुदा करे कि आपके जवान सलामत रहे। अज़ादारों जुमला आपकी समातों के नजर कर रहा हूँ, बड़ी कयामतनाक रिवायत है। हुसैन ने हुसैन ने सवार कर दिया और हुसैन पीछे रुक गए, अकबर जाने लगे, सुलझना को लिया और अकबर जा रहे थे। और जैसे ही अकबर जा रहे थे मैदान से कुछ दूरी पर थे, अकबर के कान में कुछ आवाज आई, अकबर के कान में कुछ आवाज आई, अकबर के कान में कुछ आवाज आई। अरे अकबर ने जो मुड़ कर देखा, हुसैन ज़ईफ़ कभी उठ रहा था। बाबा आप तो खुदा हाफिज कर चुके थे ना, ये मेरे अकबर अगर साहिब औलाद होते तो तुम्हें पता चलता। अज़ादारों अकबर गए और जाने के बाद अकबर ने जंग करना शुरू की। अकबर ने वो जंग की अज़ादारों के तारीख में मिलता है कि कूफे की दीवारों से फौजों को टकरा दिया, मैमना को मैसरा पे पलटा, मैसरा को मैमना पे पलटा। अज़ादारों रिवायत सुनिए कि जब अकबर के मुकाबिल पे एक पहलवान आया तो ज़ैनब ने अकबर को दीदार करना चाहती थी, इसलिए ज़ैनब खेमे में थी और जनाब फिज़्ज़ा खेमे के बाहर थी। रिवायत ये कहती है कुछ दूरी पे हुसैन चोटी पे चढ़कर, पहाड़ पे चढ़कर ये देख रहे थे मेरा अकबर कैसी जंग कर रहा है। अब जैसे ही चेहरे का रंग बदला, इधर फिज़्ज़ा के चेहरे का रंग बदला, इधर ज़ैनब तड़प गई कि भैया आखिर मेरा अकबर ठीक तो है। कहा उम्मे लैला से कह दो मुसल्ला बिछा के इबादत करे कि अकबर के मुकाबिल में एक पहलवान आया है। अज़ादारों उम्मे लैला ने मुसल्ला बिछाया, बारेला याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, यूसुफ से याकूब को मिलाने वाले, मेरे अकबर को मुझसे मिला दे। अज़ादारों दुआ की, अकबर पलटे, बाबा मैं इतना प्यासा हूँ, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता मैं फौज अश्किया को बताता का हुसैन ए मेरे लाल अकबर पानी तो नहीं है, लो यकीन की अंगूठी अपने दहन में रखो। अज़ादारों का बाबा अभी भी सब्र नहीं हुआ। अज़ादारों रिवायत कलेजे पे हाथ रखे, बाबा अभी भी प्यासा हूँ। कहा अच्छा मेरे लाल लो मेरी ज़बान अपने दहन में रख लो। अरे हुसैन ने जैसे ही दहन में ज़बान दी, अकबर ने मुंह हटाया, बाबा अरे इसमें तो मुझसे ज्यादा काटे। अज़ादारों हुसैन पलटे, अकबर मैदान तक पहुंचे और अकबर ने जंग करी। जंग करते करते जब अकबर जख्मी हो गए, अज़ादारों हर शहीद गिरता था ना, बस 3 रिवायत सुनाऊंगा, घर तक रोते हुए जाएंगे। जैसे ही अकबर जख्मी हुए और घोड़े से गिरे, कोई शहीद गिरता था तो कहता था अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अदरिकनी, ए हुसैन मेरी मदद को आओ। लेकिन जब अकबर गिरे है ना, हुसैन को नहीं पुकारा बाबा मदद को आओ, बल्कि कहे बाबा अकबर सलाम। मैं कहूँगा अकबर तुमने मदद को क्यों नहीं पुकारा, का मेरा बाबा ज़ईफ़ हो चुका, मैं कैसे मदद को पुकारूं। लेकिन जैसे अकबर ने आवाज दी, अज़ादारों रिवायत कहती है कि हुसैन कभी गिर रहे थे, कभी उठ रहे थे और कह रहे थे ऐला ऐला अकबर, ऐला ऐला अकबर। अरे अकबर कहाँ हो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی عزادارو اکبر کے جنازے پر جیسے حسین پہنچے کہ میرے لال یہ زخم پر ہاتھ کیوں لگ رکھا ہے یہ سینے پر ہاتھ کیسا کا بابا پرچی کی علی ٹوٹ گئی عزاداروں کی جملہ سننا اکبر کا بابا پرچی کی علی ٹوٹ گئی کہ حسین عزاداروں حسین نے ہاتھ کو بڑھایا اکبر نے کہا بابا پرچی کی علی نکال رہے ہیں بابا پریشان نہ ہونا کہا کس لیے کہا بابا ظالم نے یہ کہہ کے پرچی کی علی توڑی ہے کہا سنا ہے حسین بہت صابر ہے جوال کے لاشے سے ارے حسین نے آستین کو چڑھایا آواز دیے بابا نجف والے میری مدد کرنا عزاداروں جیسے پرچی کی علی کھینچی اکبر کے سینے سے خون کا فوارہ جاری ہو گئے عزاداروں اب اتنا سن لیا آپ نے اب روایت سن لینا بڑی قیامت لاک روایت ہے روایت یہ کہتی ہے کہ ابھی تک حسین جب کسی شہید کو لاتے تھے نا اکبر سہارا دیتے تھے اب پاس بڑھ کے حسین کے اوپر سوار کرتے تھے لیکن عزاداروں ادھر کوئی نہ تھا اکبر کا جنازہ جوان کا جنازہ حسین کیسے لے کر جائے آواز دی بنی اسد کے بچوں آج حسین مظلوم ہو گیا حسین کی مدد کر رہا بوڑھا باپ اکبر کا جنازہ عزاداروں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے روایت اب ماں کی روایت سن لو ام لیلا کا کیا حال تھا جنازہ خیمے تک آ گیا اب جیسے جنازہ خیمے تک آیا نا آواز دی حسین نے کہا جاؤ ام لیلا کو بتا دو تمہارا اکبر آ گیا میری مائیں بہنیں اس روایت کو بڑی غور سے سننا عزاداروں کہ ام لیلا کو بلاؤ ام لیلا کو بلایا گیا ام لیلا نہیں آئی زینب گئی اے بھابی ام لیلا آپ کا اکبر آ گیا ارے آپ کیوں نہیں جا رہی ارے ام لیلا کا جواب سنو کہا میں نے سنا ہے میرا اکبر آ گیا میں نکلنا چاہتی ہوں لیکن مجھے کنات سے ٹکرا رہی ہوں مجھے دروازہ نہیں مل رہا میری ہاتھوں کی میرا عزاداروں ابھی تابوت آپ کے سامنے آئے گا ابھی آپ دیکھیں گے اکبر کے سینے میں پرچی ہے بس آخری روایت پرسہ دے لو نہ جانے کون اگلے برس زندہ رہے کون اکبر کا پرسہ پیش کرے روایت کہتی ہے ام لیلا کو بلایا گیا جناب ام لیلا آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی ہے میرے والی وارث اگر اجازت ہو تو میں نے کوئی منت مانی تھی اسے پوری کر لوں کہا اجازت ہے ام لیلا نے علی اکبر کے زخم سے خون لیا اپنے بالوں پر لگایا اے ام لیلا یہ کیا کر رہی ہو ام لیلا کا آخری جملہ کہ حسین میں نے منت مانی تھی جب میرا اکبر دولہا بنے گا میں بالوں کو